ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. کیا شان ہے اللہ کے خلیل کی. اللہ خود کہہ رہے ہیں یجادلنا فی قوم لوط. لیکن اس دن وہ بھی کہن گے اج کتنا، لیکن کی حضرت ان بیچاروں کو کیا سنا دیا. مینو روز حشر دا ڈرنا. جس دن آدم علیہ السلام بھی کہن اج میں، لیکن کیا سنایا، مینو روز حشر دا ڈرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح فجر کے بعد 7 بار پڑھنا ہے اللہم اجرنی من النار. لیکن ہم نے ان کو کیا سنایا، جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضور کہہ رہے ہیں 7 باری پناہ منگنی ہو دے کلو، 7 باری مغرب تو بعد منگنی ہو دے کلو. لیکن ہم نے ان کو کس طرف لگا دیا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. کو شرم کر رسول مولے بول بھی کو شرم کر، کو حیا کر. حضور 7 بار کہہ رہے ہیں سویرے پناہ منگنی ہے، 7 بار کہہ رہے ہیں مغرب کے بعد مانگنی. حضور گل غلط نہیں کی تھی، لیکن ان بیچاروں کو کیا سنایا، مینو روز حشر دا ڈرنا. سورہ ہود نازل ہوئی، سونے پاک محبوب کی مبارک داڑھی میں بال سفید آ گئے. صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں سونے محبوب ایک ہی فرمایا سورہ ہود نے مینو بڑھے ہیں. لیکن کیا حضرت صاحب شعر و شاعری نے اس لیے پائی اللہ دا واسطہ جی علم لے آؤ، ایتھے قرآن لے آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت. ایک قرآن، ایک میری اہل. قرآن دی طرف آؤ، اہل بیت اطہار دی طرف آؤ. ویکھو حضرت انہاں دا کی مبارک طریقہ. سیدہ کائنات ساری رات عبادت فرما رہے ہیں. بعض میں نے شیوخ کا قول پڑھا ہے کہ 1000 آپ کا معمول تھا نوافل ادا کریں. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ نے رو کے عرض کرنی، اللہ تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تے بھی بنا فاطمہ دا سجدہ مکمل ہو جائے. سیدہ خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن مجتبیٰ، ایک روٹی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. چوتھی روٹی فرماتی ہیں میری ایتھے ایک 4 کھاندا ہے، اتھے سارے کار لی 4 بڑھنی. یہ تو سیدہ پاک نے ارشاد ہی نہیں فرمایا کہ وہ 4 بھی کتنے ماہ کے بعد بنی ہیں. فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. جب میں روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. فرماتی ہیں اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا لن رکھا لے کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ. محبوب بھی وہ جو مدینہ بیٹھ کے خبریں عرشوں کی دیتے ہیں. کیا پتہ نہیں تھا، سب پتہ تھا. پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی بابا جان 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک علی پاک، ایک حسن، ایک حسین، تینوں نے اپنی اپنی کھا لی. یہ میری روٹی ہے. میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں بابا جان نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی کا آدھا لے کے آئی، قبول فرما. لکھا مبارک انکھیوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. اللہ دا واسطہ بڑی شعر و شاعری کر لی ہے. پتر قرآن دی طرف آؤ. قرآن سدھا سچا سچا رستہ. لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، لا ریب فی، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. حضرت بڑی تکلیف ہوندی ہے حضرت صاحب. کل میں بھی ایک محفل کا حصہ تھا، میں نے پیچھے بھی عرض کی، اس جو بڑی فلیکس لگی تھی وچ میں بھی ہے. وہ اینے کے بندے سن کہ حضرت مساں ہی فلیکس جیسی واڑے سن سارے. میں نے پروگرام نہیں کرایا ویسے میں کہہ، لیکن سب تکلیف ہے ویکھ کی ہوئی. وہ اینے جنیاں وچ حضرت صاحب قرآن پڑھن دی صرف ایک ہی بندہ بلایا گیا. اللہ دا کلام پڑھن دی صرف ایک بندہ، اور بندیاں دے لکھے کلام پڑھن لئی ساری فلیکس بندی. اللہ دا کلام حضرت جو سٹیج والے نے کلام اللہ نال سلوک کیتا تے پھر انہاں تے کی گلا.
جس سٹیجاں والے نے اللہ دے کلام نال ہے سلوک کیتا تے ہڑا تے کی گلا حضرت صاحب سلیمان تے سارا ہی پتہ ہے کہ کلام اللہ دی کی شان جدو سلیمان نے پتہ ہون دے باوجود کلام اللہ نال ہے سلوک کیتا تے پھر نہ تے کی گلا کیا ہمیں نہیں پتہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صرف قوالی نہیں سنا کرتے تھے وہ ہر روز 2 قرآن بھی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ روز 1 قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے حضرت باجزید بستامی روز 1 قرآن تلاوت فرمایا کرتے حضرت جنید بغدادی روز 1 قرآن تلاوت فرمایا کرتے جتنے بھی اہل اللہ ہیں لیکن کیا ہے جب سٹیج والوں نے قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیا تو پھر کسی پہ کیا گلا ہے پھر کسی سے کیا گلا ہے قرآن والے پاس آؤ بچے اور بڑی محنت کی ضرورت ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے خود سمجھ نہیں آتی کیا بولوں کیا چھوڑوں لیکن بس حضرت بڑا چسکا لے لیا بڑا میرے حضرت صاحب بڑے حضرت صاحب ساڑی تے ڈیوٹی ہے نا جی پتہ نہیں کیڑے ویلے سانو بھی آڈر ہو جائے کیونکہ لکھا ہے جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے کلام کم ہوتا ہے ایک وقت آیا حضرت صاحب نے گفتگو ترک فرما دی ہم 2-2 3-3 گھنٹے حضرت کے ساتھ محفل میں بیٹھے کوئی آپ نے کلام نہیں فرمایا نہ کسی میں ہمت ہوئی کو حضرت کو عرض کرے کہ حضرت ایک دفعہ سیالکوٹ میں نا ایک فوتگی ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے وہ احباب جن کو اللہ نے کو 4 پیسے دیے ہیں فوتگی ہو جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جنازہ پڑھان لی نہ کوئی باہروں کوئی آئے تاکہ اتنے بھی ساڈا نک اچا ہی رہے وہ جی ساڈا جنازہ ہم نے پڑھایا سی وہ بھائی اپنے امام صاحب کو پڑھا مصباحی صاحب نے تو سیالکوٹ جمعہ پڑھان جنازہ پڑھان لی بلا لینا ایڈی گرمی جانا ہے میں وہ دیکھو پڑھا ہو سکتا ہے تیرے ابے نے امام صاحب دا کوئی تعلق ہوئے کوئی دلوں کہہ ہی چھڑ اللہم اغفر لحینا و میتنا وہ کو پڑھا لیکن وہ ہم کہتے ہیں اتنے بھی نک نیواں بندہ باہروں آنا چاہیے تاکہ یہی لوگوں نے دسی ہے کہ جو جنازہ پڑھان دی نا وہ آیا تو ادھر بھی کچھ اسی طرح تھا تو اس وقت سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا نام تو تھا کوئی نہیں اس لیے وہ سارے حضرت ہی کی طرف آئے لیکن مست کلندر حضرت کو کیا کسی سے لگے آپ نہیں ماننے کوئی لیکن وہ بیچ میں بندے اتنے پڑے کہ وہ ایگری ہو گئے تو وہ فرمانے لگے آؤ مولوی جی جنازہ پڑھائی ہم چلے گئے اسی طرح وہ جنازگاہ تھی کیونکہ امیر کا جنازہ تھا تو وہ کھچا کھچ بھری پڑی تھی پتہ نہیں حضرت یہ آپ نے مسئلہ کدھر سے پڑھا کون سی کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کس نے یہ کتاب لکھی کس نے اس کتاب کو چھاپا کس دکان سے یہ کتاب ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ بہت ثواب ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسی پہ ہم عمل کر رہے ہیں امیر کے جنازے پہ رش ہے غریب کے جنازے پہ آتا ہی کوئی نہیں اللہ پتہ نہیں کدھر سے خرابی آئی یہ میٹرک کیتا ہے تو 10 سال جے 8 پاس کیتیاں نے تے 8 سال تے جے 5 پاس کیتیاں نے تے 5 سال ہم سب نے دعا پڑھی ہوئی ہے صبح لیکن کیا الٹی ہے بالکل اس کیا ہو میرا کام غریبوں کی پڑھتے رہے ہیں نا صبح لیکن حمایت کیا دور ہم کبھی غریب کے جنازے پہ نہیں گئے حمایت کیا کرنی ہے کسی کی ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے جنازہ بھی امیروں کا جی کل 10واں بھی امیراں دا 40واں بھی امیر غریب کا کیا ہے آتا ہی کوئی نہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے نہ ہمیں کوئی غریب سے کام ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ اتنے چول لبنے نے چنے والے چول ہونے تو نہ ہی اتنے کوئی فروٹ چنگانا ہے اس لیے وہاں اب کوئی بھی نہیں آتا میں ایک دن یہ کھاریاں سے پیچھے علالہ موسیٰ وہ ایک سے دم گاڑی سلو ہوئی وہ چڑھا لے تھے رانا صاحب ہی تو میں نے وہ کتاب چھوڑ کے باہر دیکھا کہ کیا ہوا تو ایک جنازہ جا رہا تھا 16 بندے صرف نہ میں سمجھ گیا کوئی غریب مرے گا میں سمجھ گیا کوئی تو ظاہر امیر کا جنازہ تھا وہ دنیا پہلے ہی آئی کھڑی تھی تو حضرت جب پہنچے تو ابھی 5 منٹ رہتے تھے تو کسی شخص نے عرض کی حضور کوئی گال سنا دے حضرت صاحب چپ پھر 3 منٹ رہ گئے پھر وہ کہتا ہے حضرت صاحب گال سنا دے حضرت پھر چپ پھر 1 منٹ رہ گیا پھر کسی نے کہا حضرت کو گال سنا دے حضرت پھر چپ اللہ میں تو خادم لیکن مجھے بھی اچھا نہیں لگا یار 3 بار لوگوں نے کہا ہے حضرت بات سنائی دیتے جنازہ پڑھایا دعا کی ہم واپس آ گئے اب کیونکہ بات میرے اندر چل رہی تھی حضرت نے شاید کو توجہ فرمائی کتنی ہمت آ گئی کہ وہ یہ والی یہاں آ گئی میں نے عرض کی حضور 3 بار وہ لوگوں نے گزارش کی
کہ دعا وہ کو گل سنا دیو، آپ گل سنا دیں۔ مجھے جواب نہیں دیا، میرے سوال میں سے سوال نکالا، مجھے کہنے لگے مولوی جی کی ہونا سی گل سنایا؟ میں حضرت تو اینے لوگوں کی اصلاح ہو جانی سی، انہوں نے کچھ سیکھ لینا سی۔ یہ فرمان لگے مولوی جی جڑی میت مونڈے ہیں تے چوک کے لے آئے سن وہ کو تو سیکھیا کھ نہیں، میں انہوں نے کی سکھانا ہے؟ باریک باریک کیونکہ انہوں پتہ سی کہ انہوں نے صرف کنا دا سواد لینا۔ فرمان لگے جڑی میت مونڈے ہیں تے چوک کے لے آئے سن وہ کو تو سیکھیا کھ نہیں، میں انہوں نے کی سکھانا ہے؟ پتر اللہ دا واسطہ بڑے سواد لے لے۔ مجھے بڑے بچے ملتے ہیں، مصباحی صاحب تڑیاں ساری تقریراں سنیاں، میں ایک باری تھلوں لے کے اتنے ویک کے کہنا میں منی کیڑی آ، منی کیڑی، میں تینوں کدوں کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ، میں تینوں کدوں کیا ہی کہ انگریزی وال رکھ، میں تینوں کدوں کیا ہی کہ ننگے سر رہا کر، دس جی میں کسی تقریر سے آخیا ہے مست، ہمیں عادت ہے چسکا ہے کانوں کا۔ تھوڑے بالکل کول بابا بلے شاہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھڑی، تیرے بالکل کول بابا بلے شاہ اتھے عملاں دے ہونے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات، رائیں سائیں سب بتائیں رب دیاں بے پروائیاں۔ اس لیے صاحب بڑا وقت ہم نے ضائع کر دیا، اب کام کی طرف آئے، علم کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے، مدرسے کی طرف آئے، سیکھیں سکھائیں۔ ہم بہت پیچھے ہوتے رہ گئے، ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی۔ اٹھو پتر کچھ کریے، کچھ ذہن بنائیے کریں۔ یہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، کوئی عید کی کوئی نبی علیہ السلام دی بارگاہ چنا آپ دے میلاد شریف کوئی تحفہ پیش کریے، کوئی داڑھی دی نیت کرو، مزہ آئے نا۔ وہ گفٹ نہیں دیتے، وہ سالگرہ کو دیتے ہیں، کی گفٹ دینا ہے اللہ آپ نے ساڑے گفٹاں دی کوئی لوڑ، وہ گفٹ بھی اسی اپنے واسطے ہی دینا ہے، کی دینا ہے بناؤ نا گفٹ کو سونا جی۔ بندہ پھر ملاشی بھی 1500 سال کو بنا پتر گفٹ، کوئی ایک ایک گناہ تے چھڑیے نا، حضور نو عرض کریے حضور ہے تحفہ جی، میں صرف آپ دی خوشی لی چھڑیا، مزہ ہے نا میلاد دا، میلاد بھی پھر 1500 سال آیا۔ آؤ پتر چھڑ دیو اینوں، کچھ بھی نہیں ہونا پتر، جس بی بی لی اسی نہیں نہ رکھن دے کھ بھی نہیں کرنا۔ انہیں میرے مرن تو بعد شاہ صاحب نو فون کر کے مسئلہ پوچھنا، عدت فرض تے نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ نالے جی ایدہ کی مقابلہ، 4 دن منہ نہ تو ویکھے کوئی نہیں، لیکن قربان جائیے جڑا ایک واری ویکھدا سی وہ ویکھ کے بے ساختہ کہندا واہ سن من کا لم تر قط آئی نہیں، محبوب آپ جا سونا میری آنکھ نے ویکھی، چلے کی ڈرنا لیتا مقابلہ کرانا، کوئی ہے ہی شاید دس میں ایدہ کی مقابلہ ہونا دینا، انہاں لی رکھنی سی ایدہ لی تو نہیں رکھن دے۔ حضرت صاحب آپس سے بیٹھے ہیں، جے نہ داڑھی رکھن دی کوئی اور وجہ ہے تو دسو، اج آپس ہی آئے ہیں جے کہندے تو میں بھائی نو کہہ کے کیمرہ بند کروا چھڑوں، کوئی دسو حضرت وجہ داڑھی شریف نہ رکھن دی، یہ تو علاوہ کوئی اور ہے ہی اور کی وجہ ہے؟ اور کون روکتا داڑھی سے؟ آپ کوئی بھی نہیں روکتا۔ اگر آپ محکمہ پولیس میں ہیں تو روکتا ہے کوئی؟ اگر آپ میں نے داڑھی والے دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے جرنل دیکھے ہیں، میں نے داڑھی والے برگیڈیئر دیکھے ہیں، کون روکتا ہے؟ یہی روک دی پیا ساڈا دل کردا اینو سونے سونے لگی وہ چلیا، تو اینو سونا لگن نہیں آیا، تو انہاں نوں سونا لگ کے وکھاڑا۔ وہ پڑھتے نہیں ہم زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، میں بیچ میں سے کچھ چھوڑ رہا ہوں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں
تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اس لیے بڑا سا وقت ہے. وہ جو بات چلی تھی میں اس دن پڑھ رہا تھا منظور احمد شاہ صاحب رحمت، بڑی شخصیت ہے. ہم جب جامعہ میں تھے نا حضرت تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی مناظرہ حضرت کا ہے، مسئلہ ہے حاضر و ناظر. تو میں نے وہ اجازت مانگی تو کیونکہ آپ اگر مدرسے میں ہیں تو آپ کوئی چھٹی نہیں ملے گی. مجھ پہ ذرا تھوڑی شفقت اس لیے ہو جاتی تھی کیونکہ میں کالج چھوڑ کے درس نظامی کرنے آیا تو پھر قریات مل جاتی تھی مجھے. مل گئی اس دن انہوں نے پتہ ہی کہ اور نہیں جائے گا اتھے جائے گا تو ہم وہ دیکھنے کے لیے چلے گئے. ماشاءاللہ آپ نے سونا سٹیج بنایا، اللہ قبول کرے. لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ ٹرالے کھڑے کر کے نا سٹیج بنا تھا. تو کیونکہ ہم ذرا چلے بھی جلدی گئے تو ہم وہ آگے بیٹھے تھے. وہ مناظرے کا ٹائم آ گیا، وہ دوسری جو تھے وہ سارے ہی آ گئے، ود بکس آ گئے، سٹال سٹول انہوں نے سارا اپنا سیٹ سوٹ کر لیا. لیکن حضرت نہیں، کافی وہ وقت گزر گیا. لیکن بلکہ یہاں تک کہ وہ جو بیٹھے تھے وہ سب سوچنے لگ پڑے کہ کہیں شاہ صاحب مناظرے سے. لیکن واہ وقت گزرا تو شاہ صاحب آئے، لیکن آئے کلے، نہ شہزادوں میں سے ساتھ کوئی، نہ شاگردوں میں سے ساتھ، کلے بالکل. ہاتھ میں کوئی کتاب تک بھی نہیں، وہ مبارک چھڑی تھی. تو کیونکہ میں آگے بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا وہ جو دوسرا گروپ تھا نا انہوں نے آنکھوں وہ ایک دوسرے سے بات کی اور سارے تھوڑا تھوڑا ہنسے. اور میں سمجھ گیا کہ ہنسے قانون ہے کہ اتو بابا تو اتو کلہ، اتو بابا تو اتو تے اسی اینے جنے تے نال کتاباں تے اسی سارے نے رل کے بابا ٹا لینا ہے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا بابا ہوئے انہاں دا او تے ویل چیئر تے بیٹھا نہیں ٹایا جاندا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. شرف صرت یہ ہے کہ بابا ہوئے ہونا. شرط صرف یہ ہے کہ بابا ہو. بابے تو بڑے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے نا وہ عمرو بابا ہو گیا، ایک ہے جی اونا دا بابا. اور جڑا اونا دا بابا ہوئے وہ ٹایا جاندہ. تو ساڑھا بابا ٹایا گیا کسے کو، ساڑھا بابا کسے کو ٹایا گیا. یہ تو بس حضرت وہ کہتے ہیں نا نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے. میں کوئی حضرت اعتراض نہیں کرنے لگا. ویسے بھئی خیال آتا ہے نا دل میں کہ رب کریم جے تو کو 5 سال بابا جی نے اور دے چھڑ دا، لیکن جاندی ڈاڈے آگے نہیں پہ چھڑیا، چٹ لف کے ٹائم لگا لی. 5 سال حضرت کو مل جاندے تو شاید گالی کچھ اور. لیکن بس بے نیازیاں نے. شرط یہ ہے کہ بابا ہو ان کا، تو پھر وہ ویل چیئر تے بیٹھا بھی ٹایا جاندہ. تو اے بابا تو پھر ٹور کے آیا دی، اینو کہڑا ٹائے گا. وہ حضرت بیٹھے جو مجھے یاد پڑتا ہے مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ تھا جی گفتگو کس طرف سے ہوگی. حضرت نے کہا جی، تو شاہ صاحب فرمانے لگے بھئی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے، دلیل یاد نہ آئی تو مناظرہ ہار گئے. تو میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے باتیں نہیں یاد رہتی. تو آؤ آج ذرا وکھرے انداز سے مناظرہ کریں. وہ سب نے کہا جی یہ وکھرا انداز کیا ہے. آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے مسئلہ ہے حاضر و ناظر. پھر این کرو یا نبی پاک ویکھ لو یا وخا دے. ایسے بابے ہمارے پاس ہیں. اللہ اکبر جی زندہ. ایسے بابے ہمارے پاس تھے اور ہیں بھی آج بھی. لیکن بس میں آپ تو چھوڑے، مجھے خود جب میں سناتا ہوں تو کتنے مجھے تکلیف رہتی ہے. وہ مولوی سلیمان کیوں نہیں جا کے زیارت کی تھی حضرت. اسے پتر قدر کرو، اللہ نے آپ کو ہیرے دیے. مگر دوسرے مسلک دیکھو نا،
पुत्र उन्होंने अपने फेल भी चला छड़े ने और तुसी अपने 95 नंबर वाले भी फेल कर छड़े ने। उन्होंने अपने फेल भी चलाए, उन्होंने अपने फेल भी चलाए, लेकिन क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मैं एक दिन वो थोड़ा मामला जोश वाला था, तो मैं ना वो जोश में वो फजलुर रहमान वो जो कहते हैं मैं कह गया वो, क्योंकि फिर वो ज़ाहिर कैमरा है, क्लिप तो नहीं ना रुकते है वो मैं हजरत को फ़ोन आया, वैसे उठाया अक्सर नहीं जाता, लेकिन वो उस दिन वो भी उठा लिया मैं। तो वो पठान साहब थे ना, खान साहब थे, तो मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैं जी वालेकुम सलाम। तो कहने लगे मिसबाई साहब है। मैं जी मिसबाई तैयारी करो मैं तुम्हें गोली मारेगा। मैं उन्होंने क्या मैं भाई मैं की कीता है तू मुझे गोली मारेगा। वो कहता तुम मौलाना को वो बोला है वो कहता हूँ मैं भाई माफी दे वो इतनी हजरत उन्होंने अपने चलाए नहीं और असी अपने 95 नंबर वाले भी जी एंजे 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 तू कभी अपने आप नहीं वेख्या शीशे में। कदर करो हीरे हजरत साहब, तो क्या नुकसान हुआ? अपना ही हुआ है, क्या नहीं पता है हमें कुछ भी नहीं पता कुछ। वो हैरानगी है हजरत 55 साल का बाबा भी सानू पिया पूछदा मिसबाई साहब अंगूठे चुमन का कोई सबूत है वे कि सानू एवं चुमाई जाते हो? दूसरा बंदा जो गल कर छड़े तो यह साडा हाल है। 55 साल का बाबा आके कह रहे मिसबाई साहब अंगूठे चुमन का कोई सबूत भी है वे कि एवं चुमाई जाते हो? क्योंकि हजरत घर बह के फिर ढीकने 5 मिनट रह गए ने, आ चल कोई 3 तो रस्ते च लग जाने ने तो 2 वुजू च लग जाने, चलो हम जुमा पढ़ आइए चल। फिर रिजल्ट ये एक आपको कोई बात सुनाता है आपकी हवा निकल जाती है साथ। आओ अपनी कदर करो। वो आप फरमाने लगे यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम वखा दे हो तो यहाँ, क्योंकि हजरत वखा तो सकते नहीं सन, जे वेखन ते मनदे ते नाल अपने मसलक दा जनाजा भी चुक के खड़ना पैना। इसलिए एक भागा, दूसरा भागा, तीजा भागा, चौथा भागा, भाग गए सारे। वो कल्ले शाह साहब भी रह गए। बड़ी खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई, क्योंकि हजरत मेरा दिल कहता है जोड़ा आ नहीं सा ना रहे है, हो सकता है उन्होंने कितने अर्जी भेजी हो सकता है कितने अर्जी पाक महबूब किन्नी वारी राया है, ये मनते ही नहीं है, किन्नी वारी राया है। अज जे करम नवाजी हुई तो मैं जाके ऐलान ना करा कि सोने आपे तशरीफ ले आ रहे। वो है ना हजरत वो अल्लामा अरशदुल कादरी साहब का कलाम भी है, तब्दील करके लिबास बशर आ जाइए आ जाइए, वैसा कलाम है चांदनी रात आ जाइए। हो सकता है हजरत ने भी और मंजूर हो गई हो, जा मंजूर अहमद कह दे, फिर मंजूर अहमद ने कह छड़िया, वो भाग गए सारे। मुझे आज भी लफ्ज याद है, और फरमाने लगे ओए वो बुखार नहीं सो सकते, वेखन ते मन जाते एनिया का भला हो जाना सी। ये मैं उस दिन पढ़ रहा था जहाँ से मैंने बात चलाई, मैं वहाँ बात को ख़त्म करने लगा। वो कोई बंदा आ गया तो आके अर्ज करता है शाह जी दुआ करो मैं मदीना पाक टुर जाऊँ, दुआ करो मैं मदीना पाक टुर, और पुत्र कदी अल्लाह लै जाए तो अल्लाह का वास्ता दे के कहना वा कोई एक हफ्ता किसी आलिम कल बह के ना सीखो उत्थे दे आदाब की नहीं। अल्लाह हज़रत फरमा रहे हैं अरे सर का मौका है हो जाने वाले, उत्थे सीखो कि सानू कुछ नहीं पता पुत्र। वो मैं चले शाह साहब बैठे हैं, हजरत साहब ये गल गलत हो बिल्कुल ना लिहाज करें, मेरी इस्लाह हो जाएगी। हजरत जाओ ना मदीना पाक, तो मंजर की ये कि जिनका अकीदा है कि नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरी तो जरूरत भी नहीं ना पैंदी वो मैं लफज करा, जिन्हों का अकीदा है कि वो सारे की करते हैं पे वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बह के तो कुरान शरीफ पढ़न दे, तो जिन्होंने हजरत साहब दसदियाँ 1400 साल हो गए ने सानू हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं, वो की करते हैं फिर गुंबद के बाहर फोटो शूट करन दे। जिन्हों का अकीदा है कि वो अंदर बह के सारे कुरान पढ़ते, जिन्होंने 1400 साल हो गए ने दसदियाँ हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं हुजूर जानते हैं,
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. وہ باہر فوٹو شوٹ کر رہے, کوئی اوں جانا پیا, کوئی اوں جانا پیا, کوئی وہ چلے ہو. جی اللہ مہر کرے نا کتے تو پتر اندر وہ اور حضور نو کدی قرآن پڑھ کے سنا, کدی حضور نو نفل پڑھ کے وکھاؤ, کدی اتنے بہ کے نبی علیہ السلام دی نعت نبی علیہ السلام نو سناؤ. صاحب کیونکہ میں پھر گزارش کروں گا, کیونکہ حضرت وہ بے احتیاطیاں ہوئی ہیں, کیونکہ ہم نے اسٹیجوں پہ بڑی دیر وہ کلام پڑھا ہے, میں اتنے جاواں پھر میں گواچ جاواں پھر مینوں لبدے پھر اللہ حضرت صاحب مدینہ پاک اتنی آزمائش ہے بازار میں کہ توبہ کرو. میں ایک ہمارے شاہ صاحب ہیں, بزرگ ہیں, میں چلو مجبوری ہے جی میری, میں نام نہیں لے سکتی. ایک بار اللہ نے موقع دیتا حضرت دی نوکری حاضری دا, ہم ہوٹل سے وضو کر کے نکلے دونوں, ویکھو وڈے لوگ وڈیاں گل ہوئی مجھ سے کوتاہی جی راستے میں, بڑا مشکل ہے قبلہ جی, ہو گئی مجھ سے کوتاہی راستے. جب ہم گئے نا گنبد شریف کے بالکل سامنے, تو وہاں وہ حمام ہے, ٹوٹیاں بھی ہیں, تو مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب جاؤ آب زمزم 2 گلاس لے کے آؤ. میں حضرت وہ چلا گیا اور میں نے وہ 2 گلاس اٹھائے تو وہ اپنیاں نا وہ اکھاں دھون لگ پے, تو مجھے فرمانے نے تسی بھی تو. میں حضرت وہ آب زمزم نال اکھاں دھون لگ پے. میں یار وضو تو رستے چ کر کے آئے ہیں اور راستے میں دھول مٹی بھی نہیں, شاہ صاحب اکھاں دھوان ڈے نے بھی آب زمزم پانی بھی ہے سی. جب چلے نا تو مجھ سے نہیں رہ گیا, تو میں نے عرض کی میں حضور ہے آب زمزم نال اکھاں کانوں تو آئی ہیں. فرمان لگے ہوٹل تو ایتھے آن تک کی ویکھیا جی, ہن اکھاں نال جا کے حضور دیاں جالیاں ویکھنیاں. وڈے لوگ وڈی کتے ہو گئی نا میرے کو نظر دی کوتاہی ہو گئی. فرمان لگے ہوٹل تو لے کے مسجد شریف تک آندے کی جے ویکھے, انہاں نے اکھاں نال نبی علیہ السلام دیاں جالیاں ویکھنیاں. پتر بازار چ تو جی آزمائش اتنے بڑی بڑی, دو اللہ پاک لے جائے حضور کر بہو, جدو ویکھو نا کہ ہوں بس ہو گئی ہے پھر کمرے ٹر جائے, باقی حضور کر بہو. اور کوئی جگہ ہے بھائی چڑھ کے اتنے جائیے, حضور کر بہو, حضور نو اپنے دکھ سناؤ. حضور نماز دی پابندی نہیں ہوتی, نگاہ کرم فرماؤ. حضور کٹ چھڑو میرے دل چ دنیا دی محبت. بھائی یہی ہے نا حضرت, اس لیے پتہ. تو وہ مندور احمد شاہ صاحب کو نا بندے نے وہ عرض کی, شاہ جی دعا کرو میں مدینہ پاک ٹر جاؤں. فرمان لگے بس انگیا کو پیسے ہے نا تیرے کو, کہ تو دس کنے کنے, باقی چلو میں کسی نو کہہ دینا. اور کردہ نہیں شاہ جی ہوندے تے تانوں کہنا. کمال بات, جذبے میں آگے اللہ کے ولی. فرمان لگے سنگیا پھر ہوں اسی تیرے لیے نہیں دعا کریں گے کہ تو مدینہ پاک ٹر جا, ہوں اسی تیرے لیے دعا کریں گے اللہ تیرے سینے نو مدینہ بنا دے. صرف کوئی محنت کرے, کوئی محنت کرے تو پھر وہ بھی ویلا آندا ہے کہ سینے ہی مدینہ بن جائے. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا بھی, فرماتے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ, میرا دل انہی پہ نثار ہے. رگو کی فرمایا میرے قلب میں ہیں وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. سینہ پھر مدینہ بن جاتا ہے, لیکن گل کی ہے محنت. اس لیے حضرت محنت کریے, دین دی طرف آؤ, اللہ دی طرف آؤ, نبی کریم علیہ السلام دی غلامی دی طرف آؤ. بڑے کناں دے چسکے لے لے, بڑے مزے لے لے نہیں, ہن عمل. والعصر ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر, ان الانسان لفی خسر, لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما علینا الا البلاغ المبین.